ہے۔ اللہ ہمارا حسن ظن ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنے اولیاء میں شامل کر لے، لیکن گارنٹی نہ آپ میری دے سکتے ہیں نہ میں آپ کی دے سکتا ہوں، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کبھی کسی کے بارے میں یہ نہ کہ یہ آپ نے اکثر ایک جملہ سنا ہوگا، مغفور، مرحوم، ارے اس پر لازمی رحم کیا گیا، آپ کو اطلاع کس نے دی؟ یہ مغفور ہے۔ کسی کا بابا فوت ہو جائے وہ لکھتا ہے ابا جان مغفور و مرحوم، یوں فرمایا کرتے تھے۔ یہ مغفور و مرحوم کی خبر آپ کو کس نے دی؟ یہ تو اللہ کے پاس معاملہ ہے، یہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ان پر رحم کرتا ہے یا ان کی اندر کی کیفیت جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ دعا کی جا سکتی ہے، سوال کیا جا سکتا ہے، حسن ظن رکھا جا سکتا ہے، لیکن کبھی کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں۔ اولیاء اللہ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں خاص قوم آتی ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو چند وہ صفات اولیاء اللہ کی سنا دیتا ہوں کہ جس میں یہ صفت ہے اس کا تو اللہ سے امید ہے کہ یہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہوگا، اور جس میں وہ صفت نہیں ہے وہ اللہ کے اولیاء میں شامل نہیں۔ سب سے پہلی صفت اولیاء اللہ کی، اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے اولیاء پر، اللہ کے دوستوں پر، اللہ کی جماعت پر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں۔ یہ کون ہیں؟ مالک نے اسی آیت میں اس کی وضاحت کر دی، الذین آمنوا، یہ اہل ایمان ہیں۔ جو بندہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، یاد کر لیجئے موٹا سا اصول یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا اس راہ کا راہی ہے یا نہیں۔ جو بندہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، جو اللہ کی توحید میں کسی اور کی شراکت کو شامل کرتا ہے، شرک کا جریمہ ادا کرتا ہے، یہ قطعاً اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی یہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے اللہ کی ذات پر۔ اللہ کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ مالک تنے تنہا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے۔ اس کی ذات میں نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، نہ عزیر اس کا بیٹا ہے، نہ فرشتے اس کی بیٹیے ہیں۔ وہ اپنی ذات کی شراکت سے بھی مبرہ ہے، پاک ہے، سبحان ہے۔ وہ اپنی عبادت کی شراکت سے بھی پاک ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اولیاء اللہ اللہ سے ڈرنے والے۔ حدیث قدسی ہے، مالک عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب فرض اعمال سے ہوتا ہے۔ فرض ادا کرتے ہوئے جو فرائض میں نے اس کے ذمے لگائے ہیں یہ اس کو ادا کرتا ہے اور میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے جو اولیاء ہمارے ہاں معروف ہیں، کبھی فرض نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے ان کو؟ وہ کہتے ہیں مولانا یہ نمازیں تو عام لوگوں کے لیے ہیں، جو اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے ان کے لیے پھر یہ نماز روزہ خلاص ہو جاتا ہے۔ وہ تصوف کے بہت عالی مقام پہ پہنچ کے وہ اندر ہی اندر نماز پڑھتا۔ پیر اور مرید اکٹھے سفر کر رہے، نماز کا ٹائم آیا تو مرید نے کہا پیر جی نماز پڑھ لے، کہتا تو پڑھ لا، میں اندروں اندروں پڑھ لینا، میرا دل ہی اللہ 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 اللہ۔ آپ نے دیکھا وہ اکثر انڈیا پاکستان میں کچھ تنظیموں نے دل بنایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ خاص طور پہ یہ گوہر شاہی کی جو جماعت چلی تو ان کا یہ انتخابی نشان تھا، دل اور اس کے اندر اللہ۔ کیا مراد اس سے؟ کہ اب ہمارے طریقوں پہ چلتے ہوئے جب آپ ذکر اور اذکار کرو گے آپ کا دل اللہ اللہ کرے گا، سانس کے ساتھ ضربے لگاتے ہوئے دل پہ ضربے لگاتے ہیں اور پھر دل جاری ہوتا ہے، دل سے اللہ اللہ کی صدائیں نکلتی۔ کہا جب اس سٹیج پہ پہنچ گئے نا خلاص اب نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا دل جاری ہو گیا۔ اور اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے؟ مالک کا فرمان کیا ہے؟ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہ کس چیز سے قریب ہوتا ہے؟ فرائض کے ذریعے۔ اللہ کا بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا پیارا بنتا ہے سب سے زیادہ فرائض سے، اور پھر فرائض کے ادا کرنے کے بعد میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے میرا اتنے نزدیک ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فرض کی ادائیگی کے بعد
نفلوں کی ادائیگی شروع ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے ناراض ہوتے ہیں، آسمان سے جبرائیل اترتا ہے اور کہتا ہے نبی اس سے رجوع کیجئے، کیوں؟ انہا قوامۃ صوامہ، یہ رات کو قیام کرنے والی، دن کو روزے رکھنے والی، اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ یہ نفل طریقے ہیں، یہ نفل اعمال ہے، نفلی اعمال سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ مالک کہتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، اور پھر جب یہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، یہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، یہ دشمن سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں، یہ دشمن سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں، یہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے، مدد مانگتا ہے تو میں اس کی وہ مدد کرتا ہوں، اس کو وہ عطا کرتا ہوں۔ اور مالک کا فیصلہ سنیے، مالک عز و جل فرماتا ہے مجھے کسی کام میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے اس مومن بندے کی روح قبض کرنے میں، اس کی روح قبض کرنے میں جتنا مجھے تردد ہوتا ہے اتنا کسی اور کام میں نہیں، کیونکہ اس سے جسمانی تکلیف کی وجہ سے موت ناپسند ہے اور مجھے بھی اپنے ولی کو تکلیف دینا پسند نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے موت سے چھٹکارا نہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، ذرا یہ اس حدیث پہ غور کریں۔ مالک فرما رہا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب ہمارے ہاں کے اولیاء جو مشہور اور معروف اولیاء ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب جب یہ اللہ کا ولی، اللہ اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کا ہاتھ اور اس کا پاؤں بن گیا تو پھر یہ اللہ ہوا یا نہ ہوا؟ یہ تو اللہ بن گیا۔ اب فنا فی اللہ کی سب سے بڑی دلیل یہی حدیث ہے کہ بندہ سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے فنا فی شیخ ہوا، شیخ میں فنا ہوا، پھر رسول میں فنا ہوا، پھر اللہ میں فنا ہوا۔ سوچئے اسی حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے تو فنا فی اللہ کا یہ کفریہ عقیدہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک لمحے کے لیے مان لی ہم نے ہمارے ہاں کے معروف اولیاء میں کہ جناب بندہ اللہ بن گیا، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی آنکھ، اس کا کان، اللہ اس میں حلول کر گیا، وہ خود اللہ بن گیا۔ لیکن حدیث کہہ رہی ہے، مالک کہتا ہے جب یہ مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں اس کو مدد دیتا ہوں، یہ دشمنوں میں گھر جاتا ہے، اللہ کی پناہ کا سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو بچاتا ہے، پناہ دیتا ہے۔ اگر یہ خود اللہ بن گیا تو اس کو مدد مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ خود اللہ بن گیا تو اس کو پناہ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو خود اللہ ہے۔ پھر مالک کہتا ہے اس کو موت آتی ہے، یہ موت سے بھاگ نہیں سکتا، موت آتے ہوئے اس کو جسمانی تکلیف کی وجہ سے موت ناپسند ہے، مجھے بھی اسے تکلیف دینا ناپسند ہے، لیکن موت سے اس کو چھٹکارا نہیں۔ اگر یہ اللہ بن گیا تو موت کس کو آ رہی ہے؟ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے کہ انسان میں اللہ حلول کر جاتا ہے، اللہ بندے میں آ جاتا ہے، بندہ اللہ میں پہنچ جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے یا حلول ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں عقیدے کفر کے عقیدے ہیں جن کی سب سے بڑی دلیل وہ حدیث کے اسی بخاری کی اسی حدیث کو لے کر توڑ موڑ کر اپنا موقع پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث پوری پڑھ لی جائے تو ان کے عقیدے کو پاش پاش کرتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے مدد مانگتا ہے، میں بندے کی مدد کرتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، میں اس کو پناہ دیتا ہوں، اس کو موت سے فرار نہیں ہے، میں اس کی موت تو میں نے قبض، اس کی روح تو قبض کرنی ہی ہے، اسے موت تو دینی ہی ہے۔ اگر یہ اللہ ہو جاتا ہے تو اللہ کو موت نہیں، یہ موت کس کو آ رہی ہے؟ اولیاء اللہ کی توحید کو ماننے والے اور اس کے رنگ میں ڈوبے ہوئے۔ اب سوچئے جو اللہ کے ساتھ شریک کرے، اس کی ذات میں حلول کے عقیدے رکھے، وہ کیسے اللہ کے اولیاء ہو سکتے ہیں؟ چاول کا دیکھ کا ایک چاول آپ کو چیک کروا دوں کہ حلول کا عقیدہ رکھنے والے کتنے کفریہ عقائد کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر دیوان محمدی، صفحہ اس کا 136، رائٹر ہیں اس کے سلطان الکاملین حجت العارفین عبد النبی المختار حضرت خواجہ محمد یار فریدی کہتے ہیں سورۃ رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
سورت رحمان ہے، تصویر میرے پیر کی. اللہ کیا کہتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال، اللہ کی کوئی مثال نہیں. وہ کہتا نہیں میرا پیر یہ اثر میں اللہ کی تصویر ہے. علم القرآن ہے، تقریر میرے پیر کی. یہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو، جس کو تم اللہ کا قرآن کہتے ہو، اللہ کا کلام کہتے ہو، نہیں، یہ قرآن میرے پیر کا کلام ہے.